السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر انصاری ناصیہ میز۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 5 کے انگلش کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے اس کا یونٹ 4 کی پہلی پویم پڑھیں گے۔ لسن، ریپیٹ، لرن اینڈ ریوائز۔ ریسائٹ، لسن، ریپیٹ، لرن اینڈ ریسائٹ۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو پہلے سننا ہے، پھر میں جیسا پڑھ رہی ہوں ویسا آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، پھر اسی کو سمجھ کے سیکھنا ہے اور اس کو اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ The lion walks on padded paws, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seal can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and fun. یہاں پر دیکھو، یہ بہت پیاری ایک نظم ہے۔ اس نظم میں بتایا ہے کہ الگ الگ جاندار جو ہیں وہ کس طرح حرکت کرتے ہیں یا کیسے وہ چلتے پھرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیر کا بتایا ہے کہ شیر چلتا ہے اپنے گدی دار، پیڈڈ یعنی گدے والی جو اس کے نرم نرم سے جو اس کے پاز یعنی پنجے ہوتے ہیں، ان نرم پنجوں کی مدد سے وہ چلتا ہے۔ پھر سکیرل یعنی گلہری، گلہری جو ہے وہ چھلانگ لگاتی ہیں ایک پتے سے دوسرے پتے پر، ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر۔ لیپس کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا، اور لم یعنی کسی پتے کا بڑا پھیلا ہوا حصہ، تو وہ ایک پتے سے دوسرے پتے پر چھلانگ لگاتی ہے۔ اسی طرح جو فلائز یعنی جو مکھی ہوتی ہے وہ رینگتی ہے، جیسے چھوٹے بچے کیسے چلتے ہیں رینگ کر، ویسے رینگتی ہے۔ کہاں پر؟ اسٹریٹ اپ اے وال، دیواروں پر وہ ادھر ادھر رینگتی ہے۔ اینڈ سیل کین ڈرائیو اینڈ سویم۔ دیکھو یہ ایک ندی میں یہ سمندر میں رہنے والی ایک جاندار ہے سیل، بہت بڑا وہ ہوتا ہے یہ سیل۔ وہ جو ہوتا ہے وہ کیا وہ پانی میں رہتا ہے، تو وہ پانی میں ڈائیو کرتا ہے، مطلب ڈبکی لگاتا ہے، اور سوئم کرتا ہے اور تیرتا ہے۔ دا ورم ہی وگلز آل اراؤنڈ، ورم یعنی کیڑا، جو کیڑے ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہر جگہ پر وہ چلتے رہتے۔ وگل کا مطلب اوپر نیچے رینگنا یا چلنا۔ دا منکی سوئنگ بائی ہز ٹیل، اور جو بندر ہوتے ہیں، منکی یعنی بندر، وہ اپنی دم کے ذریعے جھولتے ہیں۔ سوئنگ کا مطلب ہوتا ہے جھولا جھولنا۔ دیکھو کسی بھی ٹہنی پر اپنی دم اٹکا لیتے، جیسے یہ تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہے کیسے وہ اپنی دم کو ٹہنی پر یا شاخ پر لپیٹ کر وہ جھول رہا ہے۔ سوئنگ کا مطلب ہوتا ہے جھولے جیسا جھولنا، وہ یہاں وہاں جھولتا رہتا ہے۔ اینڈ برڈز میں ہوپ اپون دا گراؤنڈ، اور پرندے، برڈز یعنی پرندے جو اڑتے ہیں، لیکن جب وہ زمین پر ہوتے ہیں تو وہ اڑتے نہیں ہیں، وہ پھدکتے ہیں۔ جو وہ دو پیروں سے چلتے ہیں نا، اس کو پھدکنا کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ہوپ کہتے ہیں۔ تو زمین پر وہ پھدک کر چلتے ہیں۔ اور اسپریڈ دیئر ونگز اینڈ سیل، یا پھر اگر وہ زمین پر پھدک کر نہیں چلتے ہیں تب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو پر ہیں ان کو پھیلاتے ہیں۔ اسپریڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، ونگز یعنی پر، وہ اپنے پروں کو پھیلا کر آسمان میں اڑتے ہیں۔ تو آسمان میں اڑنے کو ہی سیل کہتے ہیں، یا تو پانی میں تیرنا یا آسمان پہ تیرنا۔ تیرنے کے لیے جو کوئی جہاز وغیرہ جو پانی پر تیرتی ہے اسے ہم سیل کہتے ہیں۔ اسی طرح جو پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں اسے ہم ہوا میں تیرنا یعنی سیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ بٹ بوائز اینڈ گرلز ہیو مچ مور فن، لیکن جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ان سے زیادہ مزہ کرتے ہیں۔ جیسے جس طرح شیر چل رہا ہے، اور جو گلہری وہ چھلانگ مارتی ہے، جو مکھیاں ہیں وہ یہاں وہاں بھن بھناتی ہے، چلتی ہیں، رینگتی ہیں، جو سیل ہے وہ گوتا لگاتا ہے اور تیرتا ہے، جو کیڑے ہیں وہ یہاں وہاں رینگتے ہیں، منکی جو ہے وہ یعنی
بندر جو ہے وہ لٹک کر یہاں وہاں جھولے جھولتا ہے، اسی طرح پرندے زمین پر پھدکتے اور آسمان میں تیرتے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں، جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ مزہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دے لیپ، یعنی وہ چھلانگ بھی لگاتے ہیں، اینڈ ڈانس، وہ ناچتے ہیں، اینڈ واک، وہ چلتے ہیں، اینڈ رن، اور وہ دوڑتے ہیں۔ یعنی بتایا ہے کہ ہم انسان جو ہے ہم ایک سے زیادہ عمل ایک ساتھ کر سکتے ہیں، ہم اچھل کود سکتے، ہم ناچ سکتے، ہم چل سکتے، ہم دوڑ سکتے، لیکن بہت سارے جاندار جو ہے وہ ایک ہی طرح سے عمل کرتے، کوئی صرف چلتا ہے، کوئی اچھلتا ہے، کوئی رینگتا ہے، کوئی زمین پر چلتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے وہ ایک ساتھ کئی سارے عمل کر سکتے ہیں۔ اس نظم میں اس کو بتایا گیا ہے، تو آپ یہ نظم کو دوبارہ سنیں گے، کئی بار سنیں گے، پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔